الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اس مصروفیت کے ٹائم میں آپ نے وقت نکال کے اس پریس کانفرنس میں شرکت کی. میں محترم عنایت اللہ خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ پی کے سب سے اہم ترین مسئلے کے اوپر اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم. میرے ساتھ اس پریس کانفرنس کے اندر بہر اللہ صاحب ہے جو کہ جماعت اسلامی کی سینئر رہنما ہے اور پشاور سے ہمارے میئر کے کینڈیڈیٹ تھے. جماعت علی شاہ صاحب ہے، جماعت اسلامی کے میڈیا کوارڈینیٹر ہے. حاجی محمد یار صاحب ہے کہ جو کہ آٹا ڈیلر ہے، کاروبار کرتے ہیں، بڑے کاروباری ہے اور گجرانوالا اور پشاور اور دیر کے اندر موومنٹ کرتے رہتے ہیں. میں آپ سب حضرات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں ہماری اس پریس بریفنگ کے اندر آپ شریک ہیں اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جس ایشو کے اوپر میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، یہ ایشو پبلک انٹرسٹ کا بہت زیادہ امیڈیٹ اور ارجنٹ ایشو ہے اور اس پہ آپ کا تعاون جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں فارملی مسئلے کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آئین کا دفعہ 151 آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں. آئین کا دفعہ 151 انٹر پروونشل ٹریڈ کے بارے میں ہے، یعنی صوبوں کے درمیان تجارت کے حوالے سے ہے اور اس میں سبجیکٹ ٹو کلوز 2 ٹریڈ کامرس اینڈ انٹرکورس تھرو آؤٹ پاکستان شیل بی فری. نمبر 2 مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one province and another or within any part of Pakistan as may be required in the public interest. A provincial assembly or a provincial government shall not have power to make any law, take any executive action prohibiting, restricting the entry into or the export from the province of goods of any class or description. Impose a tax which is between goods manufactured or produced in the province and similar goods not so manufactured or produced, discriminate in favor of the former goods or in which the case of goods manufactured or produced outside the province, discriminate between goods manufactured or produced in any area in Pakistan and similar goods manufactured or produced in any other law. An act of provincial assembly which impose any reasonable restriction in the interest of public health, public order or morality or for the purpose of protecting animal or plants from disease or preventive or alleviating any serious shortage in the province of an essential commodity shall not, if it was made with the consent of the president, if valid. اس دفعے کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان جو تجارت ہے وہ فری ہوگی، اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز عائد نہیں کی جائیں گی. کسی صوبائی حکومت کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر ایشو کرے، کسی صوبائی اسمبلی کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون پاس کرے اور یہ جو اختیار ہے یہ پارلیمنٹ کا ہے، مجلس شورا کا ہے، یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا ہے. اور اگر کوئی پبلک ہیلتھ ایشو ہے اور یعنی ٹریڈ کے لیے نہیں، شارٹیج کے لیے نہیں، کوئی پبلک ہیلتھ ایشو ہے اور صوبائی حکومت کوئی ایکشن لینا چاہتی ہے تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اپروول لیں گے. اس لیے کسی صوبائی حکومت کو یہ اختیار نہیں حاصل کہ وہ کسی گڈز اور کسی کموڈٹی کو جو اس پروونس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی انٹری دوسرے پروونس میں منع کرے. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران پنجاب سے خیبر پختونخوا آٹا کی ترسیل پہ مسلسل FIR ہو رہی ہیں، چیک پوسٹوں پہ اس کو رکوایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ ایک چیریٹی، ایک انٹرنیشنل چیریٹی جبکہ وہ دیر آٹا جو ہے وہ سپلائی کر رہے تھے، اس کے سامان کو بھی رکوا دیا. اور راول پنڈی، اٹک، دریا خان
اور ڈی آئی خان کے سائڈ پہ چیک پوسٹیں قائم ہیں. یعنی جہاں جہاں خیبر پختونخوا کے اندر انٹری پوائنٹس ہے ان انٹری پوائنٹس پہ چیک پوسٹ قائم ہے. اور ابھی تک 350 سے زیادہ ٹرانسپورٹرز اور ٹریڈرز کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں. 10,000 میٹرک ٹن سے زیادہ آٹا اور گندم ضبط ہو چکا ہے. اور یہ وہ ہے جو ریکارڈ پہ ہے. کچھ چیزوں کے ہم آپ کو پریس کانفرنس کے دوران پریس کانفرنس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاں وہ ایف آئی آر جو ہے جو ٹریڈرز کے اوپر کیے گئے ہیں وہ ایف آئی آر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آٹا جو ہے وہ 1,000 روپے پہ 20 کلو کا تیلا جو ہے اویلیبل ہے. سندھ کے اندر اوپن مارکیٹ کے اندر 1,300 روپے کا تیلا اویلیبل ہے. خیبر پختونخوا کے اندر 2,200 روپے کا تیلا 20 کلو آٹا کا اویلیبل ہے. جو کنٹرول ریٹ ہے جس پہ حکومت پرووائڈ کرتی ہے اور جس پہ اکثر پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہے وہ کنٹرول ریٹ بھی آج بڑھ گیا ہے اور 1,250 تک پہنچ گیا ہے. اور اس پہ بھی لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کیا جاتا ہے, لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. اور مرکزی اور صوبائی حکومت میں شامل حکومتوں کے کارکنان لوگوں کو احسان جتلاتے ہیں, ووٹ کے نام پہ وہ اپنے علاقوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور جو ان پارٹیوں میں سے کسی کے ساتھ نہ ہو ان کو دیتے بھی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ صوبائی حکومت کی اس ریزولوشن کی طرف بھی دلانا چاہوں گا کہ جو صوبائی حکومت نے مہنگائی کے حوالے سے پچھلے دنوں وزران اسمبلی کے اندر پیش کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ 75% حصے پہ پاکستان تحریک انصاف کا حکومت ہے اور پاکستان تحریک انصاف مہنگائی سے بری ذمہ ہونا چاہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سمجھتی ہے کہ مہنگائی ہمارے ہاتھ سے نہیں آ رہی ہے, یہ مرکزی حکومت لا رہی ہے. مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں دونوں ایکولی جو ہے اس جرم کے اندر پارٹنرز ہیں. اور صوبے کے اندر اگر آٹا اویلیبل نہیں ہے, آٹا کی اویلیبلٹی نہیں اویلیبل ہے تو پنجاب سب سے بڑا پروڈیوسر ہے آٹا کا اور گندم کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے. اور پنجاب سے آٹا جو ہے وہ اگر بند کیا ہے, اس کے اندر کوئی ریگولیشنز جاری کی ہے, کوئی ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے, چیک پوسٹیں قائم کیے, تو وہ چیک پوسٹیں خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے پی ٹی آئی حکومت, اسی کی برادر پی ٹی آئی حکومت نے پنجاب میں یہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں. اس لیے خیبر پختونخوا حکومت کسی طریقے سے بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے. میں آگے آپ کی توجہ جو ہے آرٹیکل 199 کی طرف دلانا چاہتا ہوں. 199 مجھ جیسے شہری کو اور ایگریوڈ پارٹیز کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے ہائی کورٹ کے اندر اس قسم کا ایکشن جو ہے وہ چیلنج کرے کہ جس میں ان لافلی آپ کو زج کیا جا رہا ہے, آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے. میں پورا آرٹیکل تو نہیں پڑھتا, بہت لمبا آرٹیکل ہے, اس کی کچھ شقیں آپ کے ساتھ, کچھ الفاظ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. On the application of any aggrieved party make an order, High Court, directing a person performing within the territorial jurisdiction of the court functions in connection with the affairs of the federation of a province, a local authority, to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do, declaring that any act done or proceeding taken within the jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of federation, a province, a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect. اور آگے بھی اس میں تفصیلات ہے. تو یہ آرٹیکل ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم پنجاب حکومت کی اس ان لافل ایکشن کو چیلنج کرے. میں آج جماعت اسلامی کے بہاف پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایگریوڈ پارٹی بھی ہوگی, یعنی ٹریڈرز ہوں گے, ایگریوڈ پارٹیز بھی ہوں گے, میرے ساتھ وہ ساری ایف آئی آرز ہوں گے جو ان لافلی ٹریڈرز کے اوپر کیے گئے ہیں اور جو کرپٹ پریکٹسز ہو رہی ہے. کرپٹ پریکٹسز میں یہ بیسیکلی انڈر ہینڈ ڈیلز کرتے ہیں, آپ کو ڈراتے دھمکاتے ہیں, ایف آئی آر نہیں ہو جاتی ہے, آپ سے لاکھوں روپے لے جاتے ہیں اور آپ کے ٹرکوں کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ پریکٹسز بھی جاری ہے. تو ان ساری چیزوں کو میں ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر رہا ہوں
اور میں یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے اندر کے اسے کر رہا ہوں اور عنوان سے کر رہا ہوں. غلام محی الدین ملک جو ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں, سیشن جج رہ چکے ہیں, رینونڈ لائر ہے, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, ان سے میری بات ہوئی ہے. آج 4 بجے ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہے. ہم پٹیشن فائل کر رہے ہیں. ہم جب ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک مرتبہ پھر تکلیف دیں گے, اور آپ کے ساتھ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ خیبر پختونخوا کے ایگریوڈ لوگوں کا یہ مقدمہ جو ہے یہ میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان کا 50% سے زیادہ جو تیل ہے وہ خیبر پختونخوا پروڈیوس کرتا ہے, وہ پوری پاکستان کے اندر چلا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہائیڈل بجلی ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ پوری پاکستان کے اندر بغیر روک ٹوک کے جا رہا ہے. خیبر پختونخوا بلوچستان کے بعد گیس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے. خیبر پختونخوا کا گیس جو ہے پوری پاکستان کے اندر جا رہا ہے, اور خیبر پختونخوا کے اندر اعلیٰ کوالٹی کی تمباکو پیدا ہوتی ہے جو کہ ایگریکلچرل پروڈکٹ ہے, اور پاکستان کے سارے جو سیگریٹ انڈسٹریز ہے اس کو پرووائڈ ہوتی ہے. اگر خیبر پختونخوا کے یہ جو نیچرل ریسورسز ہے وہ پوری پاکستان کے اندر بلا روک ٹوک استعمال ہو سکتے ہیں, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گندم جو کہ آرٹیکل 151 کے تحت ہمارا حق ہے کہ اس کا صوبوں کے درمیان فری ٹریڈ ہو, فری موومنٹ ہو, وہ کیوں بند کیا جاتا ہے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا الگ ریاستیں نہیں ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا دو صوبی ہے, ایک فیڈریشن کی 2 فیڈریٹنگ یونٹس ہے. اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے, پنجاب کی حکومت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, کے پی کی حکومت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ دونوں پرویز الہی اور ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان ٹیلی فون اٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ مسئلہ سیٹل نہیں کر سکتے؟ اور میں وفاقی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان 2 صوبوں کے درمیان یہ جو ٹریڈ ہے جو ایک صوبہ یونیلیٹرلی ریگولیٹ کر رہا ہے اور پارلیمنٹ کے اختیارات کو غصب کر رہا ہے, کیا آپ اس کے اندر انٹروین نہیں کر سکتے؟ میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس پریس کانفرنس کے اندر شرکت کی. شکریہ. کوئی ساتھی سوال کرنا چاہے؟ صاحب, یہ مسئلہ گزشتہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے, اب کی بات نہیں. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو سردار مہتاب حکومت کے زمانے میں اٹک پل پر جو ہے وہ گولیاں تک ہمارے گاڑیوں پہ چلی تھی کہ ایک تیرا آٹا لینے پہ. تو کیا تمام حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں کہ صوبائی جو مفادات ہیں اس کا تعارف نہیں کر سک رہی؟ کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو سالانہ ضروریات ہے وہ 43 لاکھ میٹرک ٹن ہے, جبکہ اس کی اپنی پیداوار 11 سے 13 لاکھ میٹرک ٹن ہے, اور ہمیں ہمیشہ 70% جو ہے وہ پنجاب پہ انحصار کرنا پڑتا ہے یا صوبائی حکومت. وہ صوبائی حکومت بھی جو ہے اس وقت ہمارے سے ناکام ہو چکی ہے. تو یہ ذمہ داری کس پہ ہے؟ کیا یہ صوبہ واقعی ایجوکیشن پہ جائے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ گیس اور بجلی جو ہے اس کی بندش کا اعلان کرے گا؟ دیکھیے, میں تاریخ کے اندر تو نہیں جاؤں گا, بات بڑی لمبی ہو جائے گی, لیکن میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر پاکستان کے اوپر 3 پارٹیوں کی حکومت رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی حکومت رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. اور اس وقت یہ تینوں پارٹیاں اس ملک کے اندر حکمران ہیں. 75% حصے پہ پی ٹی آئی حکمران ہے, اور باقی 25% پہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی یہ حکمران ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تینوں رسپانسبل ہے, یہ تینوں ذمہ دار ہے, اور ان تینوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 151 ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, جماعت اسلامی کا منتخب نمائندہ, جماعت اسلامی کے سیاسی شعبے کے سربراہ کی حیثیت سے, اور میں صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کی پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے, میں یہ جو ایگریوڈ پارٹیز ہے, یہ جو ٹریڈرز ہیں, ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے نکلا ہوں, اور میں آپ کی کورٹ میں بھی اس کو لے آیا ہوں, اور میں جو حکومت پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کے اندر اسٹیبلشڈ کورٹ ہے ہائی کورٹ میں, اس میں بھی اس کو لے جا رہا ہوں. اور میں نے اسمبلی فلور پہ بھی پچھلے دنوں, شاید آپ کے دوستوں نے رپورٹ کیا ہوگا, میں نے اسمبلی فلور پہ بھی کال اٹینشن نوٹس کے ذریعے سے صوبائی حکومت کی بھی توجہ جو ہے وہ اس مسئلے کی طرف دلائی تھی. جی
بس ٹھیک ٹھیک ہے